नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की तारीख में मॉडर्न हिस्ट्री जो है सऊदी अरब की, उसमें आज के दिन तक की सबसे बड़ी मैस एग्जीक्यूशंस, यानी कि एक दिन में सबसे ज़्यादा अफराद के सरेआम सर कलम करने के हवाले से सऊदी अरब में एक नई तारीख रकम कर दी गई है। और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम तर दुनिया का प्रेशर, तमाम तर दबाव बालाए ताक रखते हुए, उसे जूते की नोक पर रखते हुए इंसानी हुकूक के जो दावेदार हैं उनकी बातों को बालाए ताक रखते हुए इस वक्त बाकायदा तौर पर 81 अफराद 81 लोग जो हैं उनके सर उड़ाए गए हैं इन वन सिंगल डे। और इनका जुर्म क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखूंगा सऊदी अरब की तारीख के हवाले से भी, और एक ऐसा काम जो बड़े अरसे से रुका हुआ था, एक ऐसा काम जो बड़े अरसे से तातुल का शिकार था, उस एक काम के ऊपर वली अहद ने अब एक ही साइन से यक जुम्बिश कलम एक ऐसी मिसाल सेट कर दी है कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर बहुत से अनासिर थर थर कांप रहे हैं। और एक ऐसे वक्त पर भी जब मोहम्मद बिन सलमान खुलकर अमेरिका की मुखालफत में सामने आ चुके हैं, तो इन मैस एग्जीक्यूशंस आप कह लें या सरेआम सर कलम करने को आप कह लें, इन सब के अंदर इस वक्त और भी बहुत सी बातें हैं, बगावत की बातें भी हो रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान अपने राह की रुकावट को हटाते हैं, उन्हें अबूर करते हैं, उस हवाले से बातें भी होती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ कि ये माजरा और मामला क्या है और किस लिए पाकिस्तान की रियासत के लिए भी इस वक्त एक मिसाल सेट कर दी गई है। एक नई आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल क्रिएट की गई है कि हाउ टू डील विद सच पीपल एंड हाउ टू डील विद सच मिसक्रिएंट्स जो कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं, और अहनी हाथ से रियासत निमटती कैसे है। गालिबन ये सबक बहुत से ममालिक के लिए आइंदा आने वाले सालों में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर भी बात करनी है। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि सऊदी अरब ने नाज़रीन कराम ये कन्फर्म किया है कि उसने 81 अफराद को इस वक्त हफ्ते के रोज़ कि ये डिटेल्स हैं जो कि सऊदी अरब ने रात गए कंफर्म की कि उन्होंने 81 अफराद को सरेआम उनके सर कलम किए हैं। इनमें 7 यमन के शहरी थे, एक शाम का यानी कि सीरिया का शहरी था, लेकिन इन 8 लोगों के अलावा नाज़रीन कराम जो 73 लोग थे इन 81 अफराद में से, वो सऊदी अरब के अपने बाशिंदे, सऊदी अरब के अपने शहरी थे। इनके हवाले से ये कहा गया है कि ये बहुत ही हीनियस यानी कि बड़े संगीन जराइम का इर्तकाब कर चुके हैं, और इन सब के अंदर और भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इनका ईरान पर क्या असर होगा, इसका इस पूरे खत्ते पर क्या असर होगा, और अमरीका पर इसका क्या असर होने जा रहा है, इस हवाले से भी नाज़रीन कराम मैं डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले ये एसोसिएटेड प्रेस के नाज़रीन कराम सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसके ऊपर बताया कि मोहम्मद बिन सलमान से जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया, उन्होंने इसकी लॉजिक क्या दी, इसकी वजह क्या बताई। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इफ़ समवन थ्रेटन्स द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल, अगर कोई शख्स बहुत से लोगों की जान को ख़तरा हो, ही हैज़ टू बी पनिश्ड बाय डेथ, उसकी सज़ा मौत है। दिस इज़ इन द कुरान, ये कुरान के अंदर लिखा है। रिगार्डलेस इफ आई लाइक इट और नॉट, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस कानून को पसंद करता हूँ या नहीं, या मैं चाहूँ तो फिर मैं इसे बदल दूँ, मैं ना चाहूँ तो ऐसा कानून ले आऊँ, ये नहीं है। आई डोंट हैव द पावर टू चेंज इट। ये आलमी बिरादरी सुन ले कि ये मेरे से बहुत ऊपर की बात है, ये कुरान का हुक्म है, और मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं कुरान की राह में आऊँ और कहूँ कि ये कुरान का हुक्म है, अहकाम है, मैं इनके एक बिल्कुल मुतज़ाद कोई कानून ले आऊँ। तो इस वक्त बड़ी सख्त उनकी टोन थी इसके जवाब में भी। और इसके अंदर नाज़रीन कराम ये बताया गया है कि ये लार्जेस्ट नोन मैस एग्जीक्यूशन है कैरिड आउट इन द किंगडम इन इट्स मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि रीसेंट तारीख के अंदर आले सऊद के आप आने के बाद कह लें कि ये अब तक की सबसे ज़्यादा अफराद एक साथ मारे गए हैं। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं नाज़रीन कराम जो कि मैंने आपके सामने रखनी है, और इसके हवाले से अल जज़ीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, और इसमें बताया क्या गया है कि ये लोग क्यों मारे गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन कराम कि 2021 के अंदर, ये रीसेंट टाइम्स के अंदर सऊदी अरब ने काफ़ी अपनी एग्जीक्यूशंस रोकी, और 2021 के आगाज़ के अंदर नाज़रीन कराम 67 अफराद जो हैं उन्हें उनके सर कलम किए गए। उसके बाद एक तात्तुल आया,
ایک پورا ٹائم تھا جب سعودی عرب کی طرف سے میس ایگزیکیوشنز نہیں کی جا رہی تھیں یا ایگزیکیوشن ہی نہیں کی جا رہی تھی، سر قلم نہیں کیا جا رہا تھا، اور 27 لوگوں کو صرف اور صرف 27 لوگ 2020 کے اندر ناظرین کرام مارے گئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سعودی عرب کا اب تک کا سب سے بڑا ہے، اور اس سے پہلے 2016 کے اندر اس طرح کا ایک ہی دن کے اندر 47 افراد کو مارنے کا واقعہ آیا۔ پھر 2019 کے اندر شیعہ برادری کے بہت سے لوگ جو کہ ملک سے بغاوت کر رہے تھے، ان میں 37 افراد کو ایک ہی دن مارا گیا۔ لیکن یہ نمبر اب ایک دم اتنا بڑا بھی ہو چکا ہے، اور پچھلے سالوں کے جو پورے سالوں میں اتنی ایگزیکیوشنز ہوتی تھیں ان کی بھی نئی مثال قائم کی ہے، کیونکہ دو تین چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہے۔ ایک تو محمد بن سلمان کے اوپر جمال خشوگی کا جو معاملہ ہے، اس معاملے پر بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے۔ جو بائیڈن نے یہ رپورٹ پبلک کر دی، جو بائیڈن کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ محمد بن سلمان اقتدار سنبھالے۔ محمد بن سلمان نے جتنی مرضی کوششیں کی ویسٹ کو خوش کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان کے خلاف عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی، اور اس کے ساتھ سعودی عرب کا اپنا شاہی محل یا پھر شاہی خاندان ہے، اس کے اندر بھی بغاوت گائے بگائے اٹھتی رہتی ہے۔ دس از ناٹ سم تھنگ نیو، اور اس بغاوت کا سر کچلنے کے لیے بھی وہ ہر حد تک جاتے آئے ہیں۔ لیکن اس وقت ان کے اوپر جو سب سے بڑا پریشر تھا وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز تھیں، اور مغرب جو ہے، یورپ جو ہے، وہ پاکستان پر بہت پریشر ڈالتا ہے کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ سزائے موت ختم کر دیں۔ اب انہیں یہ نہیں سمجھ لگتی کہ ان کا معاشرہ تہذیب یافتہ ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں سے زیادتی کرنے والے، اس طرح کے درندے، اس طرح کے واقعات کرنے والوں کو صرف سزائے موت نہیں بلکہ سر عام سزائے موت دی جائے، ان کی پبلک ایگزیکیوشن کی جائے، تب جا کے یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن یورپ پریشر بناتا رہتا ہے، اور بہت سی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو اس طرح کے کاموں کے اندر ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ سعودی عرب کے اوپر بیک ٹو بیک پریشر بڑھا رہے تھے، اور ابھی ریسنٹلی محمد بن سلمان نے جوتے کی نوک پر رکھا اور ان کا مجھے اب نہیں فرق پڑتا، میرے صبر کا پیمانہ ہو چکا ہے لبریز، اور مجھے نہیں فرق پڑتا، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می وٹ پریزیڈنٹ جو بائیڈن تھنکس آف می۔ امریکی صدر جو بائیڈن میرے بارے میں جو مرضی سوچے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھاڑ میں جائے امریکہ کی پالیسی۔ اس کے بعد رشیا کی جو انویژن ہے، یوکرین کی جو وار چل رہی ہے، اس کے اندر جو بائیڈن صاحب کی کال جو کہتے ہیں نا پاکستان میں بڑی امپورٹنٹ ہے، خان صاحب کو نہیں آئی۔ آپ ذرا جو بائیڈن کی اب حالت اظہار دیکھیں کہ یو اے ای کے رہنماؤں کو اور سعودی عرب کے رہنماؤں کو اس نے کال گھمائی، ریکویسٹ کی گئی بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس کی کنفرمیشن امریکہ نے کی ہے۔ انہوں نے ریجیکٹ کر دی، انہوں نے کہا ہم نے آپ کی کال ہی نہیں سننی، اور انہی دنوں میں انہوں نے پیوٹن سے بھی کال کر لی۔ تو اس وقت یہ بالکل رشیا چائنا کے بلاک میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے محمد بن سلمان نے وہی پالیسی اپنائی ہے جو رشیا اپناتا ہے، وہی پالیسی اپنائی ہے جو چین اپناتا ہے، اور انتہائی سنگین سزا یافتہ مجرم جو ہیں ان کے سر قلم کیے گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ہفتے کے روز داعش اور القاعدہ کے لیے کام کرنے والے کارکنان اور قتل اور عصمت دری یعنی کہ جو زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں جیسے سنگین جرائم میں ملوث 81 مجرموں کے سر قلم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق جن افراد کے سر قلم کیے گئے ہیں ان میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں۔ ان میں زیادہ تر یمنی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ انہیں عبادت گاہوں اور سرکاری اداروں کو نشانہ بنانے، سیکیورٹی افسروں کے قتل، بارودی سرنگیں نصب کرنے، اغوا، تشدد، عصمت دری اور مسلح ڈکیتیوں جیسے جو جرائم ہیں ان میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اور سعودی عرب کے اندر سزائے موت کا جو پروسیجر ہے وہ تختہ دار پر نہیں لٹکایا جاتا، وہ رسی سے سزائے موت نہیں دی جاتی۔ کچھ ممالک کے اندر بجلی کا جھٹکا دیا جاتا ہے، سعودی عرب کے اندر ابھی بھی سر قلم کیے جاتے ہیں تلوار سے۔ ان مجرموں نے ملک کو غیر مستحکم کرنے، یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے وزارت داخلہ کا، کہ ڈی سٹیبلائز کرنے، یعنی کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بغاوت کرنے اور ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں دہشت گرد جماعتوں کے اور حوثی جو باغی ہیں ان کے عناصر بھی شامل تھے۔ اس کے اندر یہ بھی انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان لوگوں کو متعلقہ اداروں سے متعلقہ عدالت میں مقدمات چلانے کے بعد سزا سنائی گئی ہے۔ سزائے موت کے فیصلوں کی اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے منظوری دی تھی، اور ایک شاہی فرمان میں ان فیصلوں پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا گیا، اور ان سب کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے۔ یہ ہم حشر کریں گے، یہ تمام تر معاملات کریں گے، اور یہی چیز ہونی ہے اب کے بعد۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کرام کہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر یہ ایک میسج بھی ہے کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے
والے دہشت گرد، جیسے کہ یہ داعش کے دہشت گرد تھے، ان دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے اور عصمت دری کرنے والوں سے کیسے نمٹنا ہے، ایک مثال قائم کی ہے محمد بن سلمان نے۔ ان کی پالیسیز پر بہت تنقید، میں خود ایک بہت بڑا ناقد ہوں، لیکن جہاں پر ہمیں جو چیز ٹھیک لگے گی، ظاہری بات ہے محمد بن سلمان پر تنقید ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں آپ کو قرآن کریم، فرقان حمید کے احکام یاد آئے، سعودی عرب کے اندر جو نئے ایک ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے اس میں آپ کو کیوں نہیں یاد ہے، وہ ایک الگ پالیسی ہے۔ لیکن جہاں پر ایک اقدام ہو رہا ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسے دشمن جو ہیں پاکستان کے امن کے، پاکستان کی سلامتی کے، پاکستان میں بچوں کی، عورتوں کی عصمت دری کرنے والے مسلح ڈکیت، یہ آپ کو ایکسٹریم قدم قوموں کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نے کے بان، پاکستان زندہ باد۔